کہتے ہیں کسی ملک کا جنرل اپنی حجامت کے بارے میں بہت وہمی تھا۔ ایک ہی حجام سے بال کٹواتے تھے۔ مارشل لا لگانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے پرانے حجام کو اپنے پاس بلا لیا۔ کچھ سال گزر گئے تو بال کاٹتے وقت حجام نے عجیب و غریب گفتگو کرنا شروع کر دی۔ کبھی کہتا، جناب آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں؟ کبھی پوچھتا، جناب عوام سڑکوں پر کیوں نکل رہے ہیں؟ کبھی سوال کرتا، جناب آپ مارشل لا کب ختم کریں گے؟ بارہا سوال کرتا۔ ایک دو دفعہ تو جنرل نے ہوں ہاں میں جواب دیا، مگر جب حجام کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حجام ضرور کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ ہے۔ حجام کو گرفتار کرا دیا گیا۔ خوب مار پیٹ کے بعد اسے پھر جنرل کے سامنے لایا گیا تو جنرل نے پوچھا، ہاں اب بتاؤ تم کس سیاسی جماعت کے ایجنٹ ہو؟ حجام نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جناب میری 10 پشتوں میں کسی نے بھی سیاسی جماعت میں حصہ نہیں لیا، میں کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ کیوں بنوں گا؟ جنرل نے پوچھا، پھر تم بال کاٹتے وقت عوام، سیاست، الیکشن اور جمہوریت کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ حجام نے کہا، وہ اس لیے جناب، میں عوام اور جمہوریت کا نام لیتا ہوں تو فوراً آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے کاٹنے میں آسانی رہتی ہے۔ ایک چور اور ان کا شاگرد کسی گھر میں چوری کرنے گئے۔ اچانک استاد کا پاؤں گھر کے مالک کی چارپائی سے ٹکرا گیا۔ مالک کی آنکھ کھل گئی اور وہ بولا، کون ہے؟ چور نے منہ سے بلی کی آواز نکالی، میاؤں میاؤں۔ مالک سمجھا کہ بلی ہے، اس لیے ہوش کہا اور دوبارہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد چور کے شاگرد کا بھی پاؤں مالک کی چارپائی سے ٹکرا گیا۔ مالک کی پھر آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا، کون؟ شاگرد کو بلی کی آواز نکالنا نہیں آتی تھی۔ وہ گھبرا کر بولا، دوسری بلی۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، آپ نے زندگی بھر شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے بتایا، یہ میری جوانی کی بات ہے، میں ایک شادی میں گیا ہوا تھا، وہاں نادانستہ میرا پاؤں میرے پاس کھڑی لڑکی کی چادر پر پڑ گیا اور وہ سام کی طرح سسکاری مار کر ایک دم پلٹی اور شیر کی طرح داڑھی۔ بلڈی ہیل، اندھے ہو کیا؟ میں ہڑبڑا کر معافی مانگنے لگا۔ پھر اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی۔ وہ بہت ہی پیارے دھیمے لہجے میں بولی، اوہ معاف کیجئے گا، میں نے سمجھا میرے شوہر ہیں۔ جناب اس دن کے بعد سے آج تک میرا شادی کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ دوست، یہ نیا موبائل کب لیا ہے؟ دوسرا دوست، لیا نہیں، گرل فرینڈ کا اٹھایا ہے۔ دوست، کیوں بھئی؟ دوسرا دوست، وہ روز کہتی تھی تم میرا فون نہیں اٹھاتے، آج موقع دیکھ کے اٹھا لیا۔ ایک فیصل آبادی سعودیہ جانے لگا، بیگم سے کہنے لگا، ادھر سے میں پیسے بھیجوں گا، تم جوڑتی رہنا۔ بیگم آگے سے کہتی، کیوں تسی پاٹے بھیجنے نے؟ ایک کتے نے غلطی سے پیٹرول پی لیا۔ کتا دوڑنے لگا، لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگے تاکہ اسے روک سکیں۔ کتے کے مالک نے کہا، کیوں دوڑتے ہو؟ جب پیٹرول ختم ہو جائے گا خود رک جائے گا۔ ایک پٹھان نے ریڈیو اسٹیشن فون کیا اور بولا، یہ ریڈیو اسٹیشن ہے؟ ریڈیو اسٹیشن والے بولے، ہاں۔ پٹھان،
میری آواز سن رہا ہے؟ ریڈیو اسٹیشن والے بولے، ہاں پٹھان، مطلب تندور والے کے پاس جو ریڈیو ہے وہ بھی سن رہا ہے۔ ریڈیو اسٹیشن والا غصے سے، ہاں پٹھان، اچھا گل خان، اگر میری آواز سن رہے ہو تو روٹی مت لانا، میں لے آیا ہوں۔ پرنسپل غصے سے، اگر کوئی لڑکیوں کے ہاسٹل کی طرف گیا تو پہلی دفعہ 100 روپے جرمانہ ہوگا، دوسری دفعہ 200 روپے جرمانہ ہوگا، تیسری دفعہ 500 روپے جرمانہ ہوگا۔ پپو کچھ دیر سوچنے کے بعد، سر اس کا ماہانہ پیکج کیا ہوگا؟ پپو، آج میرا دوست گھر آ رہا ہے، میرے سارے کھلونے چھپا دیں۔ امی، کیوں تمہارا دوست چور ہے کیا؟ پپو، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے کھلونے پہچان لے گا۔ لڑکی والوں نے پوچھا، جی لڑکا کیا کام کرتا ہے؟ تو لڑکے والوں نے کہا، جی وہ فوڈ فیکٹری میں فوڈ کنٹرولر ہے۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ سبزی منڈی میں گندے ٹماٹر ایک طرف اور صاف ٹماٹر ایک طرف کرتا تھا۔ شیخ کرکرے کھا رہا تھا، ساتھ بیٹھے ایک دوست نے مانگے تو اس نے ایک دے دیا۔ دوست نے کہا، بس ایک ہی؟ تو شیخ نے جواب دیا، باقی سب کا ذائقہ بھی اس جیسا ہی ہے۔ دو عربی ایک دوسرے کو عربی میں برا بھلا کہہ رہے تھے۔ پاس سے ایک پاکستانی گزرا تو کہنے لگا، قاری صاحب ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ لیڈی ڈاکٹر، یہ تم میرے کلینک کے باہر کھڑے ہو کر عورتوں کو کیوں گھورتے رہتے ہو؟ پپو بولا، آپ نے ہی تو کلینک کے باہر لکھا ہوا ہے کہ خواتین کو دیکھنے کا وقت شام 7 سے 9 بجے تک ہے۔ شادی کی پہلی ہی صبح گھر میں کوہرام مچ گیا۔ دلہا میاں نے کام والی کو تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ حد ہوتی ہے جہالت کی، امی کی آواز آئی، لیکن امی یہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، دیکھیں تو اس کے ہاتھ میں میری دلہن کی منہ دکھائی کا کنگن ہے، اور وہ بیچاری ہکا بکا ایک کونے میں کھڑی ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی۔ امی نے اس بیچاری کو پکڑ کر سیج والے بیڈ پہ بٹھایا اور اپنے بیٹے کو غضبناک آنکھوں سے اپنے ساتھ باہر آنے کا اشارہ کیا اور کہا، کم بخت، یہ کام والی نہیں دلہن ہے تمہاری، ابھی منہ دھو کر آئی ہے۔